الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال الله تعالى في مقام آخر إنما أموالكم وأولادكم فتنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک فطری خواہش رکھی ہے کہ جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو شادی کے بعد صاحب اولاد ہو جائے۔ اولاد کا ہونا ایک خوشی ہوتی ہے، اولاد کا نیک ہونا دگنی خوشی ہوتی ہے۔ اسی لیے جب بھی اللہ رب العزت سے اولاد کی دعائیں مانگیں تو ہمیشہ نیک اولاد کی دعائیں مانگیں۔ بچوں کا نیک ہونا، ماں باپ کا اپنی اولاد کی تربیت کرنا، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، پیاری پیاری باتیں سنائیں۔ اللہ رب العزت کو اتنی اچھی لگیں کہ ان کو قرآن مجید میں نقل بھی فرمایا اور سورت کا نام بھی لقمان رکھ دیا۔ انبیاء کرام نے اپنی زندگیوں میں اپنی اولادوں کے لیے دعائیں مانگی، لیکن اگر ان کی دعاؤں کے الفاظ دیکھے جائیں تو فقط انہوں نے اولاد نہیں مانگی بلکہ نیک اولاد مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں جا کر اولاد ملی تو دعا مانگتے تھے رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے مگر اولاد کی نعمت نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں، مایوس نہیں ہوئے، اگرچہ ظاہری بدن میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے، ہڈیاں گھلنے لگیں، سارے بال سفید ہو کر چمکنے لگے۔ اس عمر میں تو انسان کی ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں، نا امیدی دل میں آنے لگ جاتی ہے، مگر وہ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا ہے، چنانچہ بڑھاپے میں بھی دعا مانگنے لگے۔ قرآن مجید نے پیارے انداز سے اس دعا کو نقل کیا، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اللہ رب العزت زکریا علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں، اذ نادى ربه نداء خفیا، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو خفی انداز سے۔ اب سوچئے کہ جب دل میں تمنا ہوتی ہے تو بے اختیار انسان کے دل سے دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ انسان کبھی تنہائیوں میں جا کے دعائیں مانگتا ہے، کبھی اونچی مانگتا ہے، کبھی خفی انداز میں مانگتا ہے، مگر
زکریا علیہ السلام نے دعا کیا مانگی؟ قال، یہ عرض کیا، رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں اب گھلنے کا وقت آ گیا، واشتعل الرأس شیبا، میرے بال سفید ہو کر چمکنے لگ گئے، ولم اکم بدعائک رب شقیا، لیکن اے اللہ میں آپ سے جو دعائیں مانگتا ہوں اس بارے میں نا امید نہیں ہوں۔ اب دعا مانگتے مانگتے جس پر بڑھاپا آ جائے اور پھر بھی وہ اتنی لجاجت سے اور اس قدر عاجزی اور نیاز مندی سے دعائیں مانگ رہا ہو تو پروردگار کی رحمت کو جوش آیا۔ ان کی دعا کیا تھی؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ کتنی پیاری دعا مانگی۔ بیٹا بھی مانگا تو ایسا کہ جو اپنے باپ دادا کے کمالات کا وارث بنے، اپنے باپ دادا کے علوم کا وارث بنے۔ تو یہی اصل مقصود ہوتا ہے کہ اولاد ہو اور نیک ہو جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، انقطع عملہ الا ثلاث، اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے۔ ان میں سے ایک، اگر اس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا تو اس صدقہ جاریہ کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ دوسرا، اگر اس نے اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا تو یہ بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور تیسرا، حدیث پاک میں فرمایا ولد صالح، اگر اس نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی، اولاد کا جتنا بھی اعمال ہوگا ان کے اجر کے مطابق اولاد کو بھی ملے گا، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے نامہ اعمال میں بھی لکھیں گے۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مرنے تک اگر وہ نیک بنا تو جتنی مرتبہ دنیا میں سانس لیتا ہے ہر سانس کے بدلے اس کے ماں باپ کو اجر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اولاد مانگیں تو ہمیشہ نیک مانگیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ بی بی مریم محراب میں ہیں، مسجد میں ہیں۔ زکریا علیہ السلام ان کو چھوڑ کر کہیں دعوت کے کام پر چلے گئے، دیر سے ذرا واپس آئے، خیال تھا کہ بی بی مریم کے پاس کھانا ختم ہو چکا ہوگا، لیکن جب وہاں آئے تو ان کو بے موسم کے پھل کھاتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا یا مریم انا لک ھذا، قالت هو من عند اللہ، مریم نے جواب دیا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب مریم نے یہ بات کہی کہ بے موسم کے پھل مجھے پروردگار نے عطا کیے، اب دل میں بیٹے کی تمنا تو تھی ہی صحیح، دعائیں تو پہلے بھی مانگتے تھے، لیکن موقع کے مطابق پھر دل میں یاد آ گئی۔ قرآن نے بتلا دیا ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام کو اپنی بات یاد آ گئی اور اس موقع پر انہوں نے اپنے رب سے پکار کی، دعا کی، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے بھی پاک نیک بیٹا عطا فرما دے، انک سمیع الدعاء، اے پروردگار اگر آپ مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بھی اولاد کا موسم تو نہیں، مگر مجھے بھی بے موسم کا پھل عطا کر دیجئے۔ اللہ رب العزت نے دعا کو اسی وقت قبول فرمایا۔ ونادته الملائکہ، چنانچہ کیا فرمایا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، بیٹا بھی دیا تو یحییٰ علیہ السلام، ایسا نام جو پہلے کبھی کسی نے رکھا نہیں، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ اتنا پاک باز ہوگا کہ عورتوں سے ایک طرف رہنے والا، اللہ کا نبی، نیکوکار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اولاد بھی دیتے ہیں اور نیکوکار بھی دیتے ہیں، یہی سب سے بڑی تمنا ہونی چاہیے۔ چنانچہ باپ کی دعا تو قرآن مجید میں آپ نے سن لی
کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعائیں مانگی اور حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعائیں مانگی، بالآخر اللہ رب العزت نے ان کو اولادیں عطا کی۔ یہی حال ماں کا ہوتا ہے، اس کے دل کی بھی تمنا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیک بچے عطا فرما دیں۔ چنانچہ کب سے یہ دعائیں شروع ہوتی ہیں؟ قرآن مجید کی طرف رجوع کیجئے۔ عمران علیہ السلام کی بیوی تھیں، ان کو امید ہو گئی، حمل ہو گیا۔ اب جس وقت سے امید لگ گئی، انہوں نے اپنے دل میں ایک نیت کی، قرآن مجید نے وہ خوبصورت نیت نقل کی، فرمانے لگیں رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ سراپا عجز و نیاز بن گئیں، سراپا دعا بن گئیں، اپنے پروردگار کے حضور دامن پھیلا کر دعا مانگی، اے میرے مالک، جو کچھ میرے بطن میں ہے میں نے اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دیا، اے اللہ اس کو مجھ سے قبول فرما لیجئے۔ ابھی تو بچے کی پیدائش ہی نہیں ہوئی، ابھی تو فقط بنیاد پڑی ہے، امید لگی ہے، مگر ماں کو اس وقت سے فکر ہوتی ہے کہ میری ہونے والی اولاد نیک بن جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت سے دعا مانگی رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ تو سوچئے نیک اولاد کے لیے ماں باپ کب سے دعائیں مانگنی شروع کر دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے، اگر کوئی بھی عورت حمل کے بعد اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھے گی تو اللہ رب العزت اس کو نیک پاک اولاد عطا فرمائیں گے۔ اور یہ ہمارے مشائخ کا دستور رہا، اور انہوں نے تصدیق بھی کی کہ جو حاملہ عورت بھی ایام حمل میں اس آیت کو پڑھتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، تو اس کی اس نیک نیتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں سے ماں باپ کی دعائیں ہیں، ابھی بچے کی بنیاد پڑ رہی ہے، اور کب تک ماں باپ کی تمنائیں رہتی ہیں کہ اولاد نیک بن جائے؟ جب تک اس دنیا سے رخصت نہیں ہو جاتے۔ چنانچہ قرآن پاک کی طرف رجوع کیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹوں کو جمع کیا، فرمایا قرآن مجید میں فرمایا گیا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اب دیکھیے موت کا وقت آ گیا، اس وقت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھتے ہیں میرے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ چنانچہ جب بچوں نے اچھا جواب دیا کہ ہم آپ ہی کے الہ کی عبادت کریں گے تو خوش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی ابراہیم نے اور یعقوب نے اپنے بیٹوں سے یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب دیکھیے ماں کے پیٹ میں جب حمل ٹھہرتا ہے اس وقت سے ماں کی دعائیں، باپ کی دعائیں اس سے بھی پہلے کی، اور کب تک دعائیں رہتی ہیں؟ جب باپ دنیا سے جا رہا ہے اس وقت اس کی آخری تمنا یہی ہوتی ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اسلام پر ہو، ایمان پر ہو۔ تو معلوم ہوا یہ تو ساری زندگی کا مسئلہ ہے۔ یہ تو ماں باپ سے کوئی جا کے پوچھے کہ ان کے دل کی دعائیں کہاں کہاں نکلتی ہیں، کوئی موقع نہیں ہوتا، کوئی دن نہیں ہوتا، نیک ماں باپ کی تو دعائیں ہوتی ہیں۔ یہ تو اس لیے پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گی، ہر چھوٹا بچہ جس نے 5-6 سال کی عمر میں نماز پڑھنی سیکھی وہ اس وقت سے دعائیں مانگتا ہے، اور دعا کیا مانگتا ہے؟ ہر بچہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ اب اس 5 سال کے بچے کی اولاد تو نہیں ہوتی، مگر اللہ رب العزت کے علم میں ہے یہ بچہ جب جوانی کی عمر کو پہنچے گا اس وقت اس کی اولاد ہوگی۔ تو اب سوچئے کہ جس کو جوانی کی عمر میں 25 سال میں جا کر اولاد ملنی تھی، اس نے 5 سال کی عمر میں ماں باپ سے نماز سیکھی،
اور اس وقت سے وہ اپنی توتلی زبان سے یہ دعائیں مانگتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ اب جس بچے نے 5 سال کی عمر سے یہ دعائیں مانگنی شروع کی، حالانکہ اولاد 25 سال کی عمر میں ملی، پھر اس کے بعد بھی وہ یہی دعائیں مانگتا رہا حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب سوچئے اگر اس وقت بھی اس کی اولاد نماز کی پابند نہیں ہوتی تو باپ کے دل پہ کتنا صدمہ ہوتا ہے۔ کوئی بندہ اس کو محسوس کر نہیں سکتا سوائے اس کے کہ جو باپ ہو۔ تو اس لیے اور نیک اولاد کی تمنا اللہ نے ماں باپ کے اندر فطری طور پر رکھ دی ہوتی ہے، اسی لیے ساری زندگی اس کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے بھی دعا سکھائی کہ یہ دعا مومنین مانگا کریں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیویوں میں سے اولادوں میں سے ایسا بنا دے کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، وجعلنا للمتقین اماما، اور خود ہمیں بھی آپ متقیوں کا امام بنا دیجئے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور وہ تو تبھی بنے گی نا جب وہ نیک ہوگی، فرما بردار ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ قرآن سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ماں باپ تو ساری زندگی اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنی اولاد کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ انہوں نے جب اپنی اولاد کو بیت اللہ شریف کے پاس جا کر چھوڑا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو، تو یہ دعا مانگی، رب انی اسکنت من ذریتی، اے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو ساکن رکھا، سکونت دی، بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں کہ جس میں زراعت بھی نہیں، نام و نشان بھی نہیں زراعت کا، سبزے کا، ایسی جگہ پتھر ہی پتھر ہیں، پانی نہیں، جس کی وجہ سے نہ پھل ہیں نہ پھول ہیں نہ درخت ہیں نہ کچھ اور ہے، ایسی بے برگ ہو گیا جگہ پر میں نے اپنے بچوں کو اے اللہ جا کر چھوڑ دیا، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، جو کہ بیت اللہ شریف وہاں تھا، اور اپنی اولاد کو وہاں گھر اللہ کے گھر کے پاس بتایا۔ تو یہ دعا کرتے ہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ نیت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے بن جائیں، یعنی عبادت گزار بن جائیں۔ اگرچہ لفظ صلاۃ کا استعمال کیا مگر صلاۃ عبادت کی طرف نشاندہی کر رہی ہے، تو بتایا یہ گیا اللہ تیرے گھر کے پاس چھوڑا، نماز کا لفظ استعمال کیا تاکہ تیرے گھر میں جا کر عبادتیں کر سکیں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دیجئے تاکہ ان کو لوگوں کے اندر محبوبیت نصیب ہو، قبولیت نصیب ہو، عزت نصیب ہو۔ اے اللہ ان کو لوگوں کا مرجع بنا دیجئے، اے اللہ ان کو لوگوں کے اندر قبولیت عطا فرما دیجئے۔ اور ساتھ یہ دعا بھی مانگی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان کو کھانے کے لیے پھل عطا کر دیجئے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ آپ کا شکر ادا کر سکیں۔ اتنی پیاری دعا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے مانگی۔ آج بھی چاہیے ہر ماں ہر باپ اپنی اولاد کے لیے یہی دعا مانگیں، مگر نیت یہ کریں، رب انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ ہماری اولادیں ایک ایسی جگہ زندگی گزار رہی ہیں، بواد غیر ذی زرع، جو دینی اعتبار سے بے عملی کا ماحول ہے، دینی اعتبار سے فسق و فجور کا ماحول ہے، نیکی کم ہے برائی زیادہ ہے، اس لیے یہ بھی بواد غیر ذی زرع کی مانند ہے۔ یہ نیت کیجئے کہ اے اللہ یہ دینی اعتبار سے وادی غیر ذی زرع ہے، عند بیتک المحرم، اس سے مسجد کا مراد لیجئے۔ لوگوں کے گھر مسلمانوں کے عام طور پر مسجد کے قریب تو ہوتے ہی ہیں، کبھی چند منٹ میں پہنچ گئے، کبھی 10 منٹ میں پہنچ گئے، تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ نیت کریں، اے اللہ تیرے گھر کے پاس ہم نے اولاد کو جو ہے مکان بنا کر دیا، اور ایسا کہ جہاں کے ماحول دینی نہیں، اے اللہ نیت ہماری یہ ہے، لیقیموا الصلاۃ، یہ ہماری اولاد نمازیں پڑھنے والی بن جائیں۔ اے اللہ ان کا رابطہ مسجد کے ساتھ پکا ہو جائے، تیرے گھر سے ان کو محبت ہو جائے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کو مسجد میں کثرت سے آتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو، لہذا مسجد کے اندر ان کا دل لگ جائے، لیقیموا الصلاۃ۔ اور اے اللہ ایسا نہ ہو کہ ان کے حافظ ہوں،
ان کے مخالف ہوں، ان کو تکلیف پہنچانے والے لوگ ہوں. ایسا نہ ہو فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیجئے، لوگ عزت سے پیش آئیں، لوگ ان کا اکرام کریں، تعریفیں کریں، لوگ خوشی خوشی ان سے ملیں اور اچھے اخلاق کا برتاؤ کریں. اے اللہ ہماری اولاد کو جیسی قبولیت دیجئے. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور اے اللہ ان کو کھانے کو پھل دیجئے. اگر پھل مل سکتے ہیں تو روٹی پانی تو پہلے کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فقط روٹی پانی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو کھانے کے لیے پھل بھی عطا فرمائیں گے، پاکیزہ وافر رزق عطا فرمائیں گے. اور مقصد کیا ہوگا؟ لعلہم یشکرون، اے اللہ وہ آپ کا شکر ادا کر سکیں. اب یہ لعلہم یشکرون ایک نقطہ ہے، انہوں نے یہ کہا اس لیے کہ تھوڑے بندے شکر کرنے والے ہوتے ہیں. وقلیل من عبادی الشکور، تھوڑے بندے میرے ایسے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں. ایک صحابی نے کسی کو دیکھا دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ مجھے تھوڑوں میں سے بنا دیجئے، اے اللہ مجھے تھوڑوں میں سے بنا دیجئے، قلیل لوگوں میں سے بنا دیجئے. وہ بات سمجھ نہ سکے، پوچھا بھئی یہ کیسی دعا مانگتے ہیں کہ مجھے قلیل لوگوں میں سے بنا دیجئے. انہوں نے آگے سے دعا قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے تھوڑے ہوتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں. تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کتنی پیاری اور خوبصورت ہے. تو ہر ماں کو، ہر باپ کو چاہیے کہ ہر نماز میں اپنی اولاد کی نیت کر کے ان کے مفہوم کو ذہن میں رکھ کے ابراہیم علیہ السلام کی طرح دعا مانگے. اللہ تعالیٰ نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو عزتیں بخشیں، ان میں انبیاء کو پیدا کیا، اسی طرح اللہ آپ کی اولادوں میں سے اولیاء کو پیدا فرمائیں گے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے اللہ نے سید الانبیاء کو پیدا کیا، اللہ آپ کی اولاد میں سے کسی بڑے ولی کو کبار مقام کے ولی کو پیدا فرمائیں گے. جس طرح اللہ رب العزت نے ان کو وافر رزق عطا کیا. آج دیکھیے عرب ملکوں کے جتنے لوگ ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نیچے آ رہے ہیں. اللہ نے آج بھی ان کو کھانے کے لیے پھل عطا کیے. لہذا اس دعا سے فائدہ اٹھائیے. اللہ رب العزت ہمیں نیک اولاد، ہماری اولادوں کو نیک بنا دے. نیک اولاد انسان کے لیے نعمت ہے اور بری اولاد انسان کے لیے وبال ہے. اس لیے کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ بنے گی. قرآن مجید نے بتا دیا سلیمان علیہ السلام اپنے والد کی نیک اولاد تھے، دعا مانگتے تھے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. دیکھیے وہ شکر ادا کر رہے ہیں جو نعمتیں اللہ نے ان پر کی یا ان کے والد گرامی پر کی. تو نیک اولاد تو ماں باپ کے لیے بھی دعائیں کیا کرتی ہے، اور بری اولاد وہ تو انسان کے لیے دنیا میں بھی تکلیف کا سبب بنتی ہے اور آخرت میں بھی شرمساری کا سبب بنے گی. بری اولاد کا کیا بتائیں، انسان کے لیے وہ چھٹی انگلی کی طرح ہوتی ہے، نہ اس کو انسان کاٹ سکتا ہے نہ برداشت کر سکتا ہے. ہوتی جو اولاد ہے، اب ماں باپ کو ان کو پاس رہنا تو ہوتا ہی ہے، مگر دل ہی دل میں گھٹ گھٹ کے جی رہے ہوتے ہیں. اس بری اولاد کا کیا کہنا. چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی کے ہاں اولاد نہیں تھی، وہ مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، بڑی دعائیں مانگتا تھا. کسی نے اسے کہا کہ مقام ابراہیم پہ جا کر دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرما دیں گے. لیکن اس بیچارے کو یہ نہیں سمجھ تھی کہ میں نے نیک اولاد مانگنی ہے. چنانچہ وہ مقام ابراہیم پر پہنچا اور وہاں جا کر اس نے 2 رکعت نفل پڑھ کر کھڑے ہو کے دعا مانگی، اے اللہ مجھے بیٹا دے دے. اب چونکہ بیٹے کی دعا مانگی، اللہ نے دعا تو قبول کر لی، لیکن بیٹا نافرمان نکلا. جیسے ہی اس نے جوانی میں قدم رکھا، اس نے عیاشی والے کام شروع کر دیے، لوگوں کی عزتیں خراب کرنے لگا. ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے بہت پریشانی آ گئی. لوگ اس کو برا سمجھتے اور اس کی وجہ سے ماں باپ کو برا کہتے. حتیٰ کہ اس نوجوان نے ایسے بدماشی کے کام کیے کہ ماں باپ کانوں کو ہاتھ لگاتے. بڑا باپ پریشان ہوا، بچے کو سمجھاتا، اس کے کان پہ جوں نہ رینگتی. اس کو جوانی کا نشہ چڑھا ہوا تھا، بک کو ایک پاس کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا. بری صحبت میں پڑ چکا تھا، بری کاموں کی لذت اس کو پڑ چکی تھی، اس لیے وہ اپنے مستیوں میں لگا رہتا. باپ جتنا بھی سمجھاتا بچہ بات ہی نہ سنتا.
حتیٰ کہ باپ نے ایک دن اس کو بلا کے اچھی طرح ڈانٹ پلائی تاکہ اس کو کچھ تو سمجھ آئے۔ اب سوچئے، باپ نے ڈانٹ پلائی سمجھانے کی خاطر، اصلاح کی خاطر، لیکن نوجوان آگے سے غصے میں آ گیا کہ مجھے تم نے کیوں ایسی ایسی باتیں کی، اور وہاں سے نکلا۔ اس نوجوان نے بھی سنا ہوا تھا کہ فلاں جگہ جا کر اگر دعائیں کریں تو وہ قبول ہوتی ہیں۔ غصے میں آ کر وہ نوجوان بیت اللہ شریف کی طرف آیا اور مقام ابراہیم پہ جہاں باپ نے اپنے بیٹے کے پیدا ہونے کی دعائیں مانگی تھیں، اسی جگہ پر کھڑے ہو کر نوجوان نے باپ کے مرنے کی دعائیں مانگی۔ تو بری اولاد کا تو یہ حال ہوتا ہے، انسان ان کو پیار محبت سے پالتا ہے مگر وہ انسان کے بڑے ہو کر دشمن بن جاتے ہیں۔ دنیا میں بھی ان کا یہی معاملہ اور قیامت میں بھی یہی حال۔ اس لیے قیامت کے دن نافرمان اولاد، بدکار اولاد کو جب کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا تم کیوں نافرمان بنے، تو وہ اپنا سارا بوجھ اپنے ماں باپ پر ڈال دیں گے، کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے پروردگار ہم نے اپنے بڑوں کی، ماں باپ کی، اپنے امراء کی، بڑوں کی ہم نے تعمیل کی۔ انہوں نے کہا تھا بیٹی تو نے گریجویشن کرنی ہے، میں نے کر کے دکھا دی۔ انہوں نے کہا تھا کمپیوٹر سائنسز پڑھنی ہے، میں نے پڑھ کے دکھا دی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا تو نے بزنس کی مینجمنٹ کرنی ہے، میں نے کر کے دکھا دی۔ جو دنیا کے ٹارگٹ انہوں نے دیے تھے اللہ میں نے کر کے دکھا دیے۔ ماں باپ کاش مجھے دین کے رستے پہ ڈالتے، میں بھی دیندار بن جاتا۔ انہوں نے تو مجھے دنیا کی عزتوں کے پیچھے بھگایا کہ دنیا میں نام ہو، دنیا میں تعریفیں ہو، دنیا کا رزق اچھا ہو۔ جو انہوں نے کہا اللہ ہم نے کر کے دکھا دیا، یہ ہمارا قصور نہیں، یہ ماں باپ کا قصور ہے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو دگنا عذاب دیجئے۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ ان پر لعنتوں کی بارش برسا دیجئے۔ دیکھیے قرآن مجید کی آیت کیا بتا رہی ہے، اگر ہم نے اس اولاد کو دین نہ سکھایا، نیک نہ بنایا، دعائیں نہ مانگی، یہ قیامت کے دن مقدمہ دائر کرے گی۔ کرتوت اپنے ہوں گے، بدماشیاں اپنی ہوں گی، گناہ اپنے ہوں گے، مگر اپنے آپ کو بچانے کی خاطر ماں باپ کے سر پہ ڈال دیں گے، کہیں گے اے اللہ ان کو دگنا عذاب دیجئے۔ اور صرف عذاب کی بات نہیں، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، یہ بھی صاف کہیں گے وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ ان پر لعنتیں برسا دیجئے۔ عجیب بات ہے، اولاد یہ کہے گی، چنانچہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے لِكُلٍّ ضِعْفٌ، تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے، بچوں کو بھی دگنا، ماں باپ کو بھی دگنا۔ تو اولاد اگر بری ہوئی، ماں باپ پکڑے جائیں گے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی راعی ہے اور اس سے رعیت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ لہذا اولاد جو مانگیں تو نیک مانگیں، اس لیے کہ وہ صدقہ جاریہ بنے گی، اور اگر یہ بری نکل آئی تو انسان کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اس لیے بچوں کی تربیت دین اسلام میں ایک بہت اہم کام ہے۔ اس کے لیے باپ کو بھی فکر مند ہونا چاہیے، ماں کو بھی فکر مند ہونا چاہیے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے، لیکن یہ بات شریعت نے نہیں بتائی، بلکہ یہ بتلایا کہ ماں کی گود میں آنے سے پہلے ہی بچے کے اوپر اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے، ماں باپ کی نیکیوں کا اثر ہوتا ہے، تو اثر تو پہلے سے شروع ہو جاتا ہے۔ سنیے اسلام نے پہلے کی نشاندہی کر دی۔ چنانچہ حضرت نعمان ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے ثابت کو ایک مرتبہ حضرت علی لانو کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، میرے بیٹے کے اولاد نہیں، آپ اس کے لیے دعا فرما دیجئے۔ حضرت علی لانو نے دعا فرما دی، ثابت کو بیٹا ملا، اس نے اپنے والد کے نام پر اس کا نام نعمان رکھا۔ چنانچہ یہ بچہ نعمان بن ثابت بن نعمان جب بڑا ہوا تو یہ اپنے وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بنا۔ تو معلوم ہوا کہ ماں باپ نے دعائیں کروائیں، اللہ والے کے ہاتھ اٹھ گئے، اللہ نے ان کو ہیرا موتی جیسا بیٹا عطا فرما دیا۔ تو یہ اس وقت سے اثرات شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں، پہلی صدی جب مکمل ہوئی اس سے
تقریباً 15-20 سال یا کچھ سال پہلے کی بات ہے، جن کا نام عبدالعزیز تھا، وہ ایک بزرگ کے پاس جاتے تھے جن کا نام ابو حازم تھا، بڑے اللہ والے تھے، یہ ان کی خدمت میں جاتے، نیاز مندی سے بیٹھتے، چنانچہ ابو حازم نے ایک مرتبہ خوش ہو کر اپنی روٹی کا بچا ہوا ایک خشک ٹکڑا ان کو بھی دے دیا کہ یہ آپ لے لیجئے۔ انہوں نے اس کو تبرک سمجھا، ایک اللہ والے کا بچا ہوا کھانا ہے، ویسے ہی مومن کے کھانے میں شفا ہوتی ہے، پھر ایک نیک بندے نے کھانا دیا، تحفہ دے دیا، یہ تو تبرک تھا۔ یہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اس کو لے کر اپنے گھر آئے، اب سوچنے لگے کہ میں کیا کروں، بیوی سے بھی مشورہ کیا، سوچا کہ اس کو اس طرح سے استعمال کرنا چاہیے کہ اس کی برکتیں حاصل کر سکیں، چنانچہ انہوں نے نیت کر لی میں اس کے 3 ٹکڑے کرتا ہوں، روزانہ روزہ رکھوں گا اور روزے کو افطار میں 1 ٹکڑے جو اس روٹی کا ہوگا اس سے افطار کیا کروں گا، یہ اس کا بہترین استعمال ہے۔ چنانچہ ادب تھا، دل کے اندر نیکی تھی، انہوں نے 3 روزے رکھے، پہلا روزہ پہلے ٹکڑے سے افطار کیا، دوسرا روزہ دوسرے ٹکڑے سے افطار کیا، اور تیسرا روزہ تیسرے ٹکڑے سے افطار کیا۔ اللہ کی شان، جب تیسرا روزہ مکمل ہوا، رات کو میاں بیوی آپس میں اکٹھے ہوئے، اللہ نے ان کی اس رات میں برکت عطا فرما دی، ان کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے عمر رکھا۔ یہ عمر جب جوان ہوا، اللہ نے اس کو عمر بن عبدالعزیز بنا دیا۔ تو یہ اثرات ہوتے ہیں۔ تو اولاد کی پیدائش کے بعد ماں کی گود پہلا مدرسہ نہیں ہوتی، بلکہ اس سے پہلے سے اثرات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دین اسلام کا حسن ہے، اس نے ہمیں نشاندہی کر دی، پہلے سے بتا دیا کہ فلاں جگہ سے اس کے جو ہے فلاں وقت سے اس پر اثرات آتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اولاد کی امید لگنے سے پہلے ہی ماں باپ کی زندگی نیکی پر ہوگی، اور ماں باپ کے اندر اخلاص ہوگا، اور ماں باپ کے اندر اللہ رب العزت کی خشیت ہوگی، تو ان کی دعائیں ان کے لیے نیک اولاد کا سبب بن جائیں گی۔ چنانچہ اس عمر سے ان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، ماں باپ نیک ہوں گے، اولاد میں نیکی کے اثرات منتقل ہوں گے۔ چنانچہ ایک درویش کہیں جا رہے تھے، نہر کے کنارے کے اوپر، بھوک بھی لگی ہوئی تھی مگر کچھ کھانے کو بھی نہیں تھا، اللہ اللہ کی یاد میں جا رہے تھے۔ اس بھوک کی حالت میں جب انہوں نے نہر کے پانی کو دیکھا تو ایک سیب ان کو تیرتا ہوا نظر آیا، ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے وہ سیب لے لیا اور کھا لیا۔ جب کچھ پیٹ میں چلا گیا، پھر خیال آیا یہ سیب میرا تو نہیں تھا، معلوم نہیں کس بندہ خدا کا تھا، میں نے تو بلا اجازت سیب کھا لیا، قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ اب پریشانی ہوئی۔ دیکھیں اللہ والوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کی کوئی تھوڑی سی بھی نافرمانی نہ ہو، کسی بندے کا تھوڑا سا بھی حق ہمارے اوپر نہ آئے۔ چنانچہ سوچنے لگے میں کیا کروں، دل میں خیال آیا کہ جدھر سے پانی آ رہا ہے اگر میں ادھر ہی واپس چلا جاؤں، ہو سکتا ہے جس بندے کا سیب گرا ہے مجھے وہ بندہ مل جائے۔ اب دعائیں مانگتے ہوئے ادھر جا رہے ہیں، کچھ دور آگے چلے، ان کو سیب کا ایک باغ نظر آیا جس کے درختوں کی شاخیں نہر کے پانی کے اوپر تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ سمجھ گئے کسی پرندے نے یہاں سے سیب گرایا ہوگا اور وہ پانی میں بہتا ہوا مجھے ملا اور میں نے کھا لیا، چلو میں اس باغ کے مالک سے اس کی معافی مانگ لیتا ہوں، میرے پاس پیسے تو نہیں۔ چنانچہ یہ باغ کے مالک کو ملے اور ان کو جا کر بتایا میں بھوکا تھا، سیب نظر آیا میں نے کھا لیا، بعد میں خیال آیا کہ یہ کسی کا حق ہے، میرے اوپر آ گیا، اب یا تو مجھ سے مزدوری لے لیجئے، میرے پاس پیسے تو نہیں جو میں دے سکوں، اور یا پھر مجھے معاف کر دیجئے۔ اس باغ کے مالک کو پتہ نہیں کیا سوجی، وہ کہنے لگا کہ ہاں میں آپ کو معاف نہیں کروں گا، میں قیامت کے دن اپنا حق مانگوں گا۔ اب اس کی منت سے ماجت کرنے لگے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کے لیے معاف کر دو، اگر نہیں کرتے تو مجھ سے کوئی مشقت اور مزدوری لے لو۔ کہنے لگا اچھا میں معاف تو نہیں کرتا، مشقت اور مزدوری لوں گا۔ کہنے لگے کون سا کام کرواؤ گے؟ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دنیا کی تکلیفیں اٹھانا آسان ہے، آخرت کی تکلیف اٹھانا مشکل کام ہے۔ تو باغ کے مالک نے کہا میری ایک بیٹی ہے، جوان العمر ہے لیکن اندھی ہے، بہری ہے، گنگی ہے، لولی لنگڑی ہے، یعنی ہینڈی کیپڈ ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا سمجھ لیجئے ہے، اگر تم اس سے نکاح کرو
اور ساری زندگی اس کی خدمت کرو تو پھر میں تمہیں اپنا حق معاف کروں گا، ورنہ میں معاف نہیں کر سکتا۔ اب یہ بیچارے سوچتے رہے، پھر دل میں خیال آیا کہ اس طرح کی زندہ لاش سے نکاح کر لینا اور ساری زندگی اس کی خدمت کرنا یہ آسان ہے، لیکن قیامت کے دن کسی بندے کے حق کا جواب دینا یہ مشکل کام ہے۔ چنانچہ آمادہ ہو گئے، وقت طے ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد رخصتی ہوئی۔ جب یہ پہلی رات اپنی بیوی کو ملنے کے لیے تشریف لے گئے، کیا دیکھتے ہیں؟ انتہائی خوبصورت، جس کی آنکھیں اچھی، زبان اچھی، کان اچھے، ہاتھ پاؤں اچھے، جو اتنی خوبصورت تھی کہ جیسے حور پری ہوتی ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے دلہن بن کر۔ انہوں نے سلام کیا، پوچھا کہ آپ اس باغبان کی بیٹی ہیں؟ وہ کہنے لگی جی۔ پوچھا کہ آپ کی کوئی اور بہن بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں اپنے باپ کی ایک ہی بیٹی ہوں۔ بڑے حیران ہوئے، دل میں سوچتے رہے اس کے والد نے تو مجھے اسپیسیفیکیشن کچھ اور بتائی تھی، اور یہ تو اتنی پیاری خوبصورت بیوی کہ انسان تصور کرنے جو ہے بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال میاں بیوی کی آپس میں اچھی رات گزر گئی۔ اگلے دن ان کی سسر سے ملاقات ہوئی تو سسر صاحب نے سلام کے بعد فوراً پوچھا، سنائیں آپ نے اپنے مہمان کو کیسے پایا؟ یہ کہنے لگے کہ جی آپ نے تو بتایا تھا وہ اندھی ہے، بہری ہے، گنگی ہے، لولی لنگڑی ہے، اور میرے ذہن میں تو یہی دھیان تھا، لیکن جو میری بیوی ہے وہ تو بالکل صحیح سلامت تندرست ہی نہیں، بلکہ اتنی خوبصورت کے لاکھوں میں ایک ہے، یہ کیا معاملہ؟ تو اس وقت اس کے باپ نے کہا کہ وجہ یہ ہے، یہ میری بیٹی قرآن کی حافظہ ہے، حدیث کی حافظہ ہے، اس نے ساری زندگی تقوی و طہارت کے ساتھ گزاری، کبھی اس نے غیر محرم پر نگاہ نہیں اٹھائی، میں نے اس لیے کہا کہ یہ اندھی ہے، کبھی غیر محرم سے کلام نہیں کیا، میں نے کہا یہ گنگی ہے، کبھی اس نے بغیر اجازت گھر سے قدم نہیں رکھا، میں نے کہا یہ لنگڑی ہے۔ یہ اس طرح کی پاک زندگی گزارنے والی میری بیٹی اتنی خوبصورت تھی، میرا دل چاہتا تھا اس کا خامد ایسا ہو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اس لیے کہ بیوی کے صحیح حقوق وہی پورا کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ اس لیے سورہ نساء کو آپ پڑھ کر دیکھیے، ہر چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ۔ یہ جو تقوی کو اختیار کرنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تقوی کے بغیر میاں بیوی آپس کے تعلقات میں توازن نہیں رکھ سکتے، یقیناً بے اعتدالیاں کریں گے۔ یہ پرہیزگار انسان ہی ہو سکتا ہے جو بیوی کے حقوق ٹھیک ٹھیک ادا کرے اور کمی نہ آنے دے۔ لہذا وہ کہنے لگے کہ میرے دل میں یہ تھا جس کے دل میں تقوی ہو، خوف خدا ہو، اس کو میں اپنی اس بیٹی کے لیے جو ہے داماد کے طور خامد کے طور پہ چن لوں۔ تب آپ میرے پاس ایک سیب کی معافی مانگنے کے لیے آئے، میں پہچان گیا آپ کے دل میں خوف خدا ہے، اس لیے میں نے آپ کا نکاح بیٹی سے کر دیا۔ یہ اتنا نیک باپ تھا اور اتنی نیک ماں تھی، اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا، انہوں نے اس کا نام عبد القادر رکھا، اور یہ وہ عبد القادر بچہ تھا جو بڑا ہو کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بنا۔ تو جب ماں ایسی ہوتی ہے اور باپ ایسا ہوتا ہے تو پھر بیٹا بھی اولیاء کا بادشاہ بنا کرتا ہے۔ تو ماں باپ کے اثرات پہلے سے ہی، ان کی دعاؤں کے اثرات بچوں کے اوپر منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھنا کہ جی ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، یہ ذہن میں مت رکھنا ماں کی گود سے پہلے بہت سارے کام ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب سے اولاد کی نیت انسان کرے اس وقت سے دعائیں مانگے اور اس وقت سے ہر چیز کا خیال رکھے۔ شریعت نے نشاندہی کر دی اور فرما دیا کہ جب میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا ارادہ کریں، ان کی نیت نیک اولاد کی ہونی چاہیے۔ نیک اولاد کی نیت ہوگی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ تو جب بھی میاں بیوی ملیں ان کی نیت یہی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد عطا فرما دے۔ اور پھر یہ بھی کہ جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہونے کا ارادہ کریں تو علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان اپنے جسم سے لباس کو ہٹائے، اگر وہ بسم اللہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے گرد ایک حفاظت کا پردہ ڈال دیتے ہیں، جن اس کو نہیں دیکھ سکتے، شیطان اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے سنت ہے کہ انسان کپڑے بدلنا چاہے یا نہانے کے لیے اتارنا چاہے
تو اس کو چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ کر کپڑے اتارے تاکہ اس کے گرد ایک حفاظت کی چادر آ جائے اللہ کی طرف سے، اور جن اور شیطان اسے دیکھ نہ سکیں۔ آج کل لوگ اس سنت کا خیال نہیں رکھتے اور لباس ہٹا دیتے ہیں، جن اور شیطان دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی کہ بچی پہ جن کا اثر ہو گیا، فلاں پہ جن کا اثر ہو گیا، شیطانی اثرات ہو گئے۔ ہم نے نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ کر خود اپنے لیے مصیبتیں خرید لیتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ جب اکٹھا ہونے کا ارادہ کریں، اپنے کپڑوں کو علیحدہ کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں تاکہ ان کو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے کوئی شیطان نہ دیکھ سکے، کوئی جن نہ دیکھ سکے۔ تو شریعت نے یہ نقطہ بھی یہاں بتلا دیا، یہ بھی فرما دیا کہ دونوں کو قبلہ رو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شریعت نے یہ بات کہی کہ اگر اپنا لباس ہٹائیں بھی صحیح، ایک بڑی چادر ہو جس کے اندر وہ دونوں ایک دوسرے سے ملیں۔ اس بڑی چادر کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کی ہونے والی اولاد میں حیا عطا فرمائیں گے۔ لہذا علماء نے یہ بات کتابوں میں تصدیق کی کہ جن میاں بیوی نے اپنے اوپر بڑی چادر لینے کا اہتمام کیا، اللہ نے فطری طور پر ان کی اولاد کو شرمیلا بنایا، حیا والا بنایا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں۔ دیکھیے شریعت نے ہمیں کیسی کیسی باریک باتوں کے بارے میں بتلا دیا، بلکہ بخاری شریف میں ہم بستری کے وقت یہ دعا ہے جو مرد کو چاہیے کہ وہ پڑھ لے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اور جب مرد کو انزال ہو تو حسن یقین کے اندر یہ دعا ہے، ان دعاؤں کو یاد کر لینا چاہیے، اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا۔ چنانچہ جب میاں بیوی دونوں ملاپ کر چکے اور اس کے بعد ان کو چاہیے کہ طہارت کے اندر جلدی کریں۔ جلدی کی آخری حد یہ ہے کہ ان کی نماز قضا نہ ہو۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اگر میاں بیوی کی ملاپ سے اولاد کا نطفہ ٹھہر گیا مگر بیوی یا میاں کی اگلی نماز قضا ہو گئی تو ان کی اولاد فاسق بنے گی۔ لہذا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں پھر اگلی نماز اگر فجر کی ہے تو وہ قضا ہو گئی، یا کوئی اور ہے تو وہ قضا ہو گئی۔ عورتیں پاک اور غسل کا اختیار ذرا دیر سے کرتی ہیں اور کسی میں نماز قضا کر بیٹھتی ہیں۔ ایک بات نقطے کی یاد رکھنا، جب بھی میاں بیوی کے ملاپ کی وجہ سے ان کی اگلی نماز قضا ہوئی، اگر اس ملاپ کی وجہ سے ان کو اولاد ہوگی تو اس اولاد کے اندر فسق و فجور آ جائے گا۔ جب ماں نے ہی اس عمل کی وجہ سے اللہ کے حکم کو توڑ دیا تو پھر پھل بھی تو ایسا ہی ملنا ہے۔ اس لیے اس بات کا بڑا خیال رکھیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں کراچی میں، ان کی والدہ جب فوت ہونے لگی اس کی عمر 80 سال کے قریب تھی، اس نے اپنے سب بچے بچیوں کو تھوڑے دنوں میں چلی جاؤں گی، تمہیں میں ایک بات نصیحت کے طور پہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب میری شادی ہوئی تو میری عمر 20 سال تھی اور آج میں بستر مرگ پر پڑی ہوں، میری عمر 80 سال ہے۔ اس 60 سالہ ازدواجی زندگی میں کبھی بھی میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو آج کے دور میں بھی اگر ایسی نیک بیویاں ہیں 60 سالہ شادی شدہ زندگی میں اس کی کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، تو معلوم ہوا سردیوں گرمیوں میں انہوں نے غسل کے لیے ایسا وقت چنا ہوگا کہ ان کی کوئی بھی نماز قضا نہ ہوئی۔ ایسے ماں باپ کو پھر اللہ تعالیٰ نیک اولادیں عطا کرتے ہیں۔ سائنس کی دنیا نے تو آج مان لیا کہ جینیٹکس میں بچے کے ماں باپ کے اثرات آتے ہیں، اس کو بیہیویئرل ایسپیکٹ آف ڈی این اے کہتے ہیں، کہ بچے کے ڈی این اے کے اندر ماں باپ کی طرف سے حیا، بہادری، شرم اور اچھے اخلاق جو ہیں یہ منتقل ہوتے ہیں۔ اس کو سائنس کی دنیا میں کہتے ہیں بیہیویئرل ایسپیکٹ آف ڈی این اے۔ تو ماں باپ کے اندر اگر نیکی ہوگی اور ماں باپ نیکی کا خیال کریں گے اور اللہ سے ڈرنے والے مانگنے والے ہوں گے تو پھر بچے کے ڈی این اے میں بھی یہی اثرات آئیں گے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ جب باپ علی المرتضیٰ ہوتا ہے، جب باپ علی المرتضیٰ ہوتا ہے تو پھر ماں فاطمہ الزہرا ہوتی ہے، تو پھر بیٹے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار بنا کرتے ہیں۔ جب باپ ابراہیم علیہ السلام ہو اور بیوی ہاجرہ ہو تو پھر بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ بنا کرتا ہے۔ اس لیے میاں بیوی کو چاہیے اپنی زندگی کا رخ ٹھیک کریں، نیک بن جائیں
اپنی اولاد کے لیے آج سے دعائیں شروع کر دیں، اور جب ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ ہو، شریعت کے احکام کے مطابق ہو، ان کی وجہ سے نمازیں قضا نہ ہو، بے شرمی اور بے حیائی کا معاملہ نہ ہو، بلکہ اللہ سے نیک اولاد کی تمنا ہو، جانوروں والی مسئلہ نہ ہو۔ آج کل یورپ کی وجہ سے ایسی بے حیائی آ گئی، فلموں میں، ویڈیو میں مسلمان جوان بچے اور بچیاں ایسے بری حرکتیں دیکھتے ہیں، جانوروں سے بھی بڑھ کر بے حیائی کا یہ سبق یورپ نے ایسا دیا، ہمارے نوجوان بھی آج اسی کو اپنا رہے ہیں، پھر اپنی اولادوں کے بارے میں روتے پھرتے ہیں، اولاد ماں باپ کو جوتے مارتی ہے۔ آج پہلے زمانے میں تو تصور نہیں کیا جاتا تھا، نئے دور کی بات ہے، ہمیں آ کر باپ بتاتا ہے میرے بیٹے نے مجھے جوتے سے مارا، ماں بتاتی ہے دعا کیجئے بیٹے کی ہدایت کے لیے، بیٹی کی ہدایت کے لیے۔ ایک ماں نے امریکہ میں دعا کروائی، میں اپنا غم کس کو بتاؤں، میں نے بیٹی کو کہا بوائے فرینڈ نہ بناؤ، اور بیٹی نے غصے میں آ کر جوتے سے مجھے مارا۔ جب ماں باپ اپنے آپ کو یا اس قسم کی جانوروں والی حرکتوں میں اس وقت جو ہے ملوث کریں گے، تو پھر اولاد ایسی ہوگی جو ماں باپ کو اپنے جوتوں سے مارے گی۔ ایسے کمبخت اولاد سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرما دے۔ اس لیے یورپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بجائے اسلام کی تعلیمات کو اپنائیے۔ شریعت نے میل ملاپ کا جو دستور بنایا اس میں برکت ہے، اس میں رحمت ہے، اللہ کی مدد ہے اور نیکی ہے۔ ان کے مطابق آپ اگر چلیں گی اور زندگی گزاریں گی، آپ کی اپنی زندگی بھی اچھی گزرے گی، اولاد بھی ایسی ملے گی جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، اور قیامت کے دن اللہ کے حضور بھی آپ کی سرخروئی کا سبب بنے گی۔ رب کریم ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لہذا آج کے اس بیان میں ہم نے ٹاپک یہ رکھا کہ ماں کی گود تو مدرسہ ہوتی ہی ہے، اس کی باتیں تو کل سے شروع ہوں گی۔ ماں کی گود سے پہلے ہی ماں کی کوکھ میں ہی بچے پر اثرات شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے آج کے اس عنوان میں اس بات کو کھولا کہ ماں باپ پہلے سے ہی دعائیں کریں اور شریعت کی ان باتوں کا خیال کریں، تاکہ بچے کی بنیاد پڑنے سے پہلے ہی اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوں۔ رب کریم ہماری اولادوں کو نیکوکار بنا دے اور ہماری غلطیوں کو تاہیوں سے درگزر فرما دے، اور جو غلطیاں ہم ماضی میں کر چکے اب ندامت کے سوا اور ہمارے ہاتھ میں کیا ہے۔ اللہ کریم رمضان مبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اولاد کی طرف سے خوشیاں عطا فرما دے، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما دے، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما دے، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما دے۔ جب باپ کو بیٹے کی طرف سے پریشانی ہو، ماں کو بیٹی کی طرف سے پریشانی ہو، کوئی بندہ ان کے دکھ کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ دوسروں کو کیا پتا، بیچارے چھپ چھپ کے رو رہے ہوتے ہیں، تنہائیوں میں رو رہے ہوتے ہیں، روتے بھی ہیں، لوگوں کو آنسو بھی نہیں دیکھنے دیتے۔ یہ تو دل کا غم ہوتا ہے جو ایک وقت کا نہیں 24 گھنٹے کا غم ہے۔ سوتے ہیں تو دل مغموم ہوتا ہے، جاگتے ہیں دل مغموم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے غموں سے محفوظ فرما دے، ہماری اولادوں کو نیکوکار بنا دے، قیامت کے دن ہم سب کو اپنے سامنے کی سرخروئی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔